نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا جب وصال ہوا تو اس کے روایات کے اندر آتا ہے 10 دن کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگ گئے، بہت غمگین اور بہت پریشان تھے۔ مکے والوں نے تکالیف بڑھا دی، مصائب بڑھا دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کیوں نہ میں طائف والوں کے پاس جاؤں، شاید وہاں کے سردار میری بات سنیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کے گئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار فرما دیا اور برا بھلا کہا اور اپنے شہر سے نکال دیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ راستے میں شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور روایات کے اندر آتا ہے 6 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان اور غمگین جب واپس آئے، مکے پہنچے، تو میرے رب نے اس قربانی کے اوپر جب اتنی بڑی قربانی آئی، ایک دفعہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس واقعے میں پہنچی؟ تو کہا عائشہ طائف کے واقعے میں۔ یعنی سوچیں کہ کس قدر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی قربانی کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو معراج پہ اپنے بلایا۔ رجب کا مہینہ ہے، اور راجہ قول یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ علماء کا، فقہاء کا اس میں اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے اور مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 27 رجب کو ہوا۔ تو یہ 27 رجب جو ہے یہ راجہ قول ہے، زیادہ تر یہی علماء نے لیا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ آئے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پھٹ گئی اور نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور آپ علیہ السلام کو اٹھا کے مسجد حرام میں حتیم میں لے گئے۔ حتیم کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا شق صدر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے دل نکالا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ یعنی فقہاء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساری چیزیں جنت سے لے کے آئے، لیکن دل کو دھونے کے لیے پانی بھی جنت سے لا سکتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمزم کے پانی سے دل کو دھویا، تو فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا اور میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر وہاں سے حتیم سے مسجد حرام سے روایت کے اندر آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کی آیت کے اندر مفہوم میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں، یعنی پوری رات بھی نہیں گزری تھی، تھوڑے سے حصے میں آپ علیہ السلام کا یہ سفر مبارک ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے معراج ہوا، بلندی کی طرف آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا، اللہ جل شانہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے واپس مسجد حرام تشریف لائے۔ تو یہ سارا سفر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں ہوا، ساری رات بھی نہیں گزری تھی۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو کفار مکہ جو ہے اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات بھی پوری نہ گزری ہو، اور اتنا لمبا سفر یہاں سے مکے سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، بیت المقدس تک کا ہے، پھر وہاں سے بلندیوں پہ آسمانوں پہ جانا، پھر واپس آنا، اس پہ تو وہ بہت وقت درکار ہے، اتنے تھوڑے سے وقت پہ کیسے ہو گئے؟ تو کفار مکہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو مومن تھے، صحابہ کرام تھے، وہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی حق پہ ہیں اور سچے ہیں۔ تو اس سفر کا فرمایا کہ دو حصے ہیں، ایک حصے کو اسراء کہتے ہیں اور ایک حصے کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا جو بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کے جو بلندیوں پہ آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا اس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی سواری لائی گئی، براق جس کا نام تھا، اس پہ آپ علیہ السلام سوار ہوئے۔ براق کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ اور یہ اسراء کے سفر میں جاتے ہوئے راستے میں کچھ واقعات پیش آئے، یعنی راستے میں ایک جگہ آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت پڑھ لیں نفل۔ پھر تھوڑی آگے فاصلہ طے ہوا، پھر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں بھی 2 نفل پڑھ لیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ پہلی جگہ جو تھی جہاں مجھے نفل پڑھوائے گئے وہ کون سی جگہ تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مقام یثرب ہے، یعنی آپ کی ہجرت کا مقام ہے، جب آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ کہا کہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ کہا یہ کوہ طور ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے باتیں کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ اس جگہ بھی آپ علیہ السلام کو 2 نفل پڑھوائے گئے۔ اس کے بعد جب آگے گئے تو ایک بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کو نظر آئی، وہ اپنی طرف بلا رہی تھی، آپ علیہ السلام کو آواز دے رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ چلیے چلیے، التفات نہ فرمائی۔ آپ آگے تشریف لے گئے۔ آگے ایک بوڑھا شخص تھا، وہ آپ علیہ السلام کو بلانے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ چلیے التفات نہ فرمائیے۔ جب آگے گئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ کہا کہ یہ بوڑھی عورت دنیا تھی، اس کی مثال دنیا کی سی ہے کہ اس کا وقت پورا ہونے والا ہے، اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس کا وقت پورا ہونے کے قریب ہے۔ یہ دنیا جو ہے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اگر آپ اس کے پاس چلے جاتے تو آپ کی امت دنیا میں غرق ہو جاتی۔ کہا کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا آگے تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا جس کے سر کو ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، وہ پھر صحیح ہو جاتا، پھر اسے پتھر مارا جاتا، پھر اس کا سر کچلا جاتا، پھر وہ صحیح ہو جاتا، پھر اس کے ساتھ یہ عمل دہرایا جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے امت کے بے نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ پھر تھوڑا سا آگے تشریف لے کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے پیٹ
بہت کنویں کی طرح بہت بڑے تھے، مٹکے کی طرح۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کس وجہ سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے تشریف لے کے گئے تو کچھ لوگ آپ علیہ السلام کو دکھائے گئے جن کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، بار بار زبان کاٹی جاتی، ان کی زبان پھر ٹھیک ہو جاتی، پھر زبان کاٹی جاتی، پھر ٹھیک ہو جاتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے واقعات کچھ کم و بیش اور بھی کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ یہ سفر اسراء کے اندر یہ واقعات پیش آئے کہ آپ علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور صفیں بنی ہوئی تھی ساری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، مجھے کوئی انسان آپ سے بہتر نظر نہیں آیا، اس لیے آپ آگے تشریف لائیں اور 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ یعنی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا شرف ملا۔ آپ علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت کی۔ پھر اس کے بعد یہ سفر اسراء یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ کو بلندی پہ لے جایا گیا۔ تو جب پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ یعنی روایات کے اندر آتا ہے کہ آسمان بھی ہیں اور آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ کچھ دہریے قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھئی یہ کوئی آسمان وغیرہ نہیں ہے، بس ایسے ہی خلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آسمان بھی ہیں اور آسمان کے دروازے بھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو جو فرشتے تھے وہاں پر مامور، انہوں نے فرمایا کون؟ تو کہا انا جبرائیل۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ان کو دعوت ملی ہے معراج کی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جی مل گئی ہے۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، نیک بخت ہیں، کامیاب ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ اور جب یہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو انہیں امت کے وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو بدکار ہیں، جو جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک تھی اور فرشتے نے پوچھا کہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انا جبرائیل۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر اسی طرح جو ہے دوسرے آسمان پہ کچھ نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح جو ہے تیسرے آسمان پہ کچھ نبیوں سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ، پانچویں پہ، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت ہی خوبصورت چہرہ، بہت ہی خوبصورت داڑھی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ نور ٹپک رہا تھا۔
یہ بیت المعمور جو ہے، یہ بیت اللہ شریف جو مسجد حرام میں ہے، بیت اللہ شریف کی سیدھ میں بالکل 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، جس کا طواف ہر وقت فرشتے کرتے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر وقت بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آ گئی، پھر ساری زندگی اس فرشتے کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے اللہ پاک نے بنائے۔ ایک انسانوں کا بیت اللہ ہے، ایک فرشتوں کا بیت المعمور ہے۔ 7ویں آسمان کے بعد اس سے اوپر بلندی پہ سدرۃ المنتہا کے پاس آپ علیہ السلام جب پہنچے، روایات کے اندر آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بعد جنت بھی وہیں بنائی گئی ہے، دوزخ بھی وہیں بنائی گئی۔ تو سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے اوپر مجھے جانے کی اجازت نہیں، اگر اس سے اوپر میں تھوڑا سا بھی ہوا تو مجھے جلا دیا جائے گا، میں جل جاؤں گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو وہاں سے اوپر لے جایا گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رفرفائی قالین جیسی چیز ہوتی ہے، اس پہ لے جایا گیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہوئے، ملاقات کا شرف ہوا۔ تو اس ملاقات میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے، جس میں سے ایک جو ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ 50 نمازیں امت پر فرض کی، جو کہ پہلے میں عرض کر چکا کہ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6 آسمان پہ ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ اس کو کم کروا لیجیے، میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھی؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ امت 50 فلمیں دن میں دیکھ لے، یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتی تو 50 کیسے پڑھے گی؟ تو بہرحال حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے پاس واپس تشریف لے کے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ اور کم کروا لیجئے۔ پھر 5 کم ہوتے ہوتے جب 5 رہ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو غیب سے ایک آواز آئی، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، لیکن اجر 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو یہ نماز کا تحفہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پاس عرش پر بلا کے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور جب صحابہ کو حضور علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی کہ میری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ تو یہ واقعہ معراج ہوا، تو صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے واقعہ ذکر کیا تو ابو جہل جو تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا گیا اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رات کو جو ہے وہ یہاں سے میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے جو ہے عرش پہ گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر واپس آیا اور رات کے کچھ ہی حصے میں یہ سارا واقعہ ہو گیا، بتاؤ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے نبی حق پر ہیں اور سچ پہ ہیں، سچے نبی ہیں، جو انہوں نے کہا وہ حق اور سچ ہے، وہ غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا ہے، تو آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اے ابو بکر، آج سے تم صدیق ہو، یعنی صدیق کا لقب ملا۔ تو صحابہ کرام جو مسلمان مومن تھے انہوں نے اس واقعہ معراج کی دل سے تصدیق کی، اور جو کفار تھے، مشرک تھے، وہ اس کا انکار کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ تو جو مشکلات اور مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں بڑھتی چلی گئیں تو میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔